صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمنا اپنی اپنی. ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری پر سالانہ کتنی رقم خرچ کی جاتی ہے؟ یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے کہ ہمارے دانشور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے، حکومتی ایجنسیاں ان کی نگرانی کریں اور NGOs سر پیٹیں. امریکہ والوں نے اپنی فلم صنعت کا نام ہالی ووڈ رکھا، انڈیا والوں نے ان کی نقل اتاری اور ممبئی میں بالی ووڈ قائم کر لیا. تب ہم کیوں پیچھے رہتے؟ ہم نے لاہور کو لالی ووڈ سے رونق بخشی. اگرچہ ہماری قوم کے اربوں روپے اس ضروری کام پر خرچ ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی قوم کے خیر خواہوں کا یہ نوحہ دل کو لگتا ہے کہ ہم اس میدان میں بھارت سے پیچھے رہ گئے. ویسے پریشانی کی بات نہیں، اب بھارت کے ساتھ آنیاں جانیاں شروع ہو گئی ہیں. کچھ دن بعد بسنت کی صورت میں بھارت کے ساتھ یکجہتی کا دن بھی منایا جانے والا ہے. ہمارے کئی فنکار بھارتی فلموں میں کام کرنے لگے ہیں. ممکن ہے کہ قوم کے ماتھے سے شکست کا داغ دھل جائے اور ہم اس دوڑ میں بھارت کی دم تک جا پہنچے. ویسے پتہ ہے ایک فلم بنانے پر کتنا خرچہ اٹھتا ہے؟ کئی کروڑ، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ. چلیں چھوڑیں اس بات کو، ہم رنگ میں بھنگ کیوں ڈالیں. آئیں ذرا آسٹریلیا کا چکر لگاتے ہیں. وہاں ہماری کرکٹ ٹیم نے فتح و سربلندی کے ایسے جھنڈے گاڑ دیے ہیں کہ اب ان جھنڈوں کو اکھاڑنا مشکل ہو رہا ہے. مسئلہ چونکہ اہم ترین قومی مفاد کا ہے، اس لیے رات کو BBC والوں نے بتایا کہ صدر پاکستان نے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے کان کھینچے ہیں. ہماری ٹیم 3-0 سے کیوں ہاری ہے؟ ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ منگوایا گیا ہے جس کی ماہانہ تنخواہ 1 ملین روپے سے زیادہ ہے. پاکستان کی دفاع اور سلامتی کے لیے چونکہ کرکٹ کا فروغ از حد ضروری ہے، اس لیے حکومت اور دوسرے ادارے ہر سال اربوں روپے اس کھیل پر خرچ کرتے ہیں. ہماری ٹیم کے کھلاڑی 2-3 میچ کھیلنے کے بعد ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اس دنیا کا تذکرہ پھر کبھی. آئیے تھوڑا سا فضا میں گھورتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد تھا، اب ہمارے گناہوں نے فضا کو مسخر کر لیا. اور تو اور ہماری حکومت نے بھی دل کھول کر TV چینل کی اجازت دے دی ہے. حکومت نے دل کھولا تو TV والوں نے سب کچھ کھول دیا. سنا کہ خوب چینل آ گئے ہیں، سب کچھ دکھتا ہے، سب کچھ دکھایا جاتا ہے. اگر میں لکھتا کہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے تو بات نہیں بن رہی تھی، اس لیے مجبوراً سب پر مد کھینچنی پڑی. کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد صاحب BBC پر انٹرویو دیتے ہوئے فخر سے کہہ رہے تھے ہم نے فضا میں 24 چینل چھوڑ رکھے ہیں. واقعی بہت بڑا نیک کام کیا ہے. فرشتے اب اوپر ہی لکھ لیتے ہوں گے زندہ آباد، مسئلہ آسان ہو گیا. معلوم ہے ایک TV چینل کھولنے پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک ملازم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ ماڈلنگ کرنے والی لڑکیاں صابن لگانے اور اس کی جھاگ اڑانے کا کتنا پیسے لیتی ہیں؟ بات کروڑوں میں نہیں رکتی، اربوں تک جا پہنچتی ہے. مگر تنگ دلی کس بات کی؟ اگر یہ TV چینل نہ ہو تو قوم زندہ کیسے رہے گی؟ ملک محفوظ کیسے ہوگا؟ چلیں TV کی جان چھوڑتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے کہ سعدی کے پاس نہیں ہوگا اس لیے ہم سے جلتا ہے. بات سچی ہے، ابھی تک TV میرے پاس نہیں آیا، اللہ پاک سے دور ہی رکھے. آئیے کچھ دیر کے لیے سوئٹزرلینڈ اٹھاتے ہیں. ویسے اس ملک کو آپ اجنبی نہ سمجھیں، یہاں اپنے اکثر خیر خواہوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں. جی بالکل. قوم کا درد رکھنے والوں نے سوچا کہ قوم کا خون پسینہ ضائع نہ ہو جائے، تب انہوں نے قوم کے خون پسینے کو اپنے ضمیر کی ٹھنڈک سے نوٹ بنایا، پھر ان نوٹوں کو اپنی وفاداری کی حرارت سے ڈالر میں بدلا، پھر انہیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جا کر محفوظ کر دیا. ویسے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہمدرد لیڈر وہاں کے بینکوں میں رقم رکھ کر اس کا سود تک وصول نہیں کرتے. دیکھا آپ نے ان کا تقویٰ؟ مولوی لوگ خامخواہ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ وہ اس رقم کو وہاں چپکے سے چھپا کر رکھنے کے عوض ان بینکوں کو ماہانہ سود دیتے ہیں. آپ خوش ہو جائیں، بلکہ خوشیاں منائیں کہ ان بینکوں میں صرف مسلمانوں کا اتنا پیسہ موجود ہے کہ اگر اسے نکالا جائے تو غربت روٹھ جائے اور غریب روٹیاں کھا کر پریشان ہو جائیں. بہتر ہے کہ غریب اور غربت کے مفاد میں یہ پیسہ وہیں رکھا رکھے. ہم نے زرداری صاحب کو مزید مشورے کے لیے بھیج دیا ہے. جب تک وہ واپس تشریف لائیں آئیے ہم تھوڑا لاہور کا چکر لگائیں. وہاں ملک و قوم کی خدمت اور سلامتی کے لیے زبردست تیاریاں چل رہی ہیں. کئی افراد جنگی پیمانے پر پتنگیں اور ڈوریں تیار کر رہے ہیں. ادھر بڑے ہوٹلوں کو سجایا جا رہا ہے، بھوننے اور نچانے کے لیے بکریاں پکرائی جا رہی ہیں. کئی اور ناقابل بیان ادارے سرگرم ہیں. اب تک کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، مزید اربوں ہوں گے. ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جب تشریف لائیں گے تو انہیں کہاں کا رنگین پانی پلایا جائے گا. کئی پانی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. بھائی معمولی لوگ تو نہیں آ رہے، ہمارے بھارتی محسن آ رہے ہیں. انہوں نے 1947 میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو جو تحفے دیے تھے، آخر ان کا بدلہ تو دینا ہے. بیچاروں نے کتنی محنت کر کے مشرقی پنجاب کی زمین کو
ہمارے خون سے سیراب کیا تھا۔ ان کی ہمت کو داد کہ جب ہندوستان سے گاڑیاں یہاں آتی تھیں تو وہ لوگوں کو کاٹ کاٹ کر بیچتے تھے تاکہ وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر پاک وطن آئے۔ بڑے احسانات ہیں ان کے، اس لیے تو اب ہمیں پرائے شعلوں کا ڈر ہی نہیں رہا، بس تھوڑا سا اپنے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ ویسے ہم انہیں ختم کر دیں گے جبکہ ان کو ہم کندھوں پر بٹھا کر لائیں گے، جنہوں نے 1971 میں ہمارے 90,000 فوجیوں کو کئی سال تک مفت کھانا دیا۔ بس چھوڑیں، ان کے کیا کیا احسانات گنائیں۔ وہ اس بسنت کے موقع پر تشریف لائیں گے، جی آیا نو بخیر راغلے بھلی کری آیا، خوش آمدید۔ ویسے اربوں روپے پتنگوں اور قوم کے لیے ضروری عیاشیوں پر صرف ہو جائیں گے۔ کب بھائی؟ ابھی 6 فروری کو۔ اچھا 6 فروری کو تو کچھ دن باقی ہیں، ہم ذرا ہوٹلوں کا چکر لگاتے ہیں۔ ہوٹل کئی قسم کے، 7 سٹار، 5 سٹار، 3 سٹار اور لاج، ریسٹ ہاؤس اور کیا کچھ۔ ان میں سے ہر ہوٹل میں روزانہ اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ایک پوری بستی مہینہ بھر دونوں ہاتھوں سے لپیں بھر بھر کے کھائے تب بھی زیادہ پڑ جائے۔ مگر مال والوں کی اپنی دنیا ہے، یہ لوگ اگر ہر دن سوٹ نہ بدلیں، طرح طرح کے فیشن نہ اپنائیں، کھا کھا کر نہ گنائیں، تو پھر غریب خود کو غریب سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس لیے مالداروں کو روزانہ بے شمار پیسے اپنی نمائش پر خرچ کرنے پڑتے ہیں تاکہ غریب اپنی اوقات میں رہ کر الٹی سیدھی چھلانگوں اور خودکشیوں کے منصوبے بناتے رہیں۔ ہوٹلوں کے اندر کی دنیا اگر دل کھول کر لکھا جائے تو آپ خوشی سے تھو تھو کرنے لگیں گے۔ خیر ہمیں کیا ہوٹلوں سے۔ آئیے ذرا میک اپ کا سامان چیک کرتے ہیں۔ یا للعجب، کیا زبردست سامان آ گیا ہے۔ نقلی بال، نقلی بھویں، آنکھوں کے رنگ بدلنے کا سامان، ہونٹوں کی سرخیاں، پیلیاں، نیلیاں، ناک کا سامان، رخساروں کے اتنے غازے کے عقل دنگ، طرح طرح کے لوشن، قیمت پوچھے تو لگ جائے موشن، ناخنوں کو رنگنے کی چیزیں، الغرض سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا سامان، اور اتنا کہ گنا نہ جا سکے۔ اور ہر ہفتے مارکیٹ میں نیا آئٹم حاضر۔ کسی اچھی خاصی بڑھیا کو بیوٹی پارلر میں بھیجیں تو 2-2.5 لاکھ میں اپنی پوتی کی ہم شکل بن کر نکلے، شرط کہ پسینہ نہ آ جائے اور چھوت چھات سے پرہیز رہے، اور اگر 2 گھنٹے کے اندر مر جائے تو دیکھنے والوں کو یوں لگے کہ دلہن مری پڑی ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے غسل دینا پڑتا ہے اور بات بگڑ جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو میک اپ اور بیوٹی پارلر کے اخراجات پر کتنی رقم اٹھ جاتی ہے؟ ہر مہینے کروڑوں نہیں اربوں روپے۔ امید ہے کہ ان 2-4 مثالوں کو پڑھ کر آپ کا دل بھر گیا ہوگا۔ افسوس کہ رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں پر اتنا خرچ، اتنے بڑے اخراجات۔ اسی کو عربی زبان میں تبذیر کہتے ہیں، اور تبذیر کرنے والوں کو مبذر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا اعلان ہے، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ویسے آج میرا ارادہ بہت کچھ گنوانے کا تھا، مگر اللہ پاک رحم فرمائے، ان چند شعبوں کی حالت اور اخراجات لکھ کر متلی آنے لگی اور دل خوف سے بھر گیا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما اور اپنے غضب اور عذاب سے بچا۔ اب آئیے اصل بات کی جانب کہ ایک طرف تو پوری دنیا اور اس میں موجود اکثر مسلمان بھی بخل اور نمائش کی گاڑی غلاظت میں لتھڑے پڑے ہیں۔ سر سے پیر تک اسراف اور تبذیر، مال کے بڑے بڑے انبار، مال پر بیٹھے ہوئے موٹے موٹے سانپ، ذخیرہ اندوزی کے سیلاب، بینک بیلنس کے زلزلے، نمائشی اخراجات کے طوفان۔ ایسے میں اچانک کچھ مغرب زدہ علم سے عاری مسلمان دانشور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، مسلمانوں قربانی نہ کرو، ایک دن میں اتنے زیادہ جانور کاٹنے سے دنیا غریب ہو جاتی ہے، یہی پیسہ غریبوں کو دے دو، ہسپتال میں دے دو، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کیا فلموں کا پیسہ، اخبارات اور ان کے اشتہارات کا پیسہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کا پیسہ غریبوں کو نہیں لگتا؟ ٹی وی چینلز کی رقم غریبوں کو نہیں نوازا جا سکتا؟ کیا کیا لکھوں؟ ذرا ہسپتال شور مچانے والے وہاں اندر جھانک کر دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ طب کے مقدس پیشے نے کیسے بھیانک سوداگری کا روپ دھار لیا ہے۔ وہاں غریبوں کے اعضاء نکال کر امیروں میں فٹ کیے جا رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ قربانی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قربانی اسلامی شریعت کا واجب حکم ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی سنت ہے، قربانی مسلمانوں کی روحانی خوشی ہے، قربانی اللہ پاک کی دعوت ہے، قربانی رب کی محبت ہے، قربانی ایک فدائی نبی کی یادگار ہے، قربانی اسلامی معیشت کا ایک سنہرا قانون ہے، قربانی فطرت کی ترجمان ہے۔ دانش کے نام پر اسلام میں کاٹ چھاٹ کرنے والوں، اپنے اوزار کہیں اور لے جاؤ۔ میرے سادہ مسلمان کے لیے وہ منظر کافی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
ہاتھ میں چھری لیے، دل میں جذبہ تھامے، آنکھوں پر پٹی باندھے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں جو ان کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا۔ تب آسمانوں سے آواز آئی، سچ اسے کہتے ہیں، او دانش کے نام پر اسلام کی گردن پر وار کرنے والوں، مجھ جیسے دیوان مسلمان کے لیے منظر کافی ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین ہے، خیر القرون کا سورج نصف النہار پر ہے، آسمان جھانک کر مسرت سے دیکھ رہا ہے، ساری مخلوق ادب کے ساتھ متوجہ ہے، اور میرے پیارے آقا، ہاں بہت پیارے، بہت پیارے، میرے محبوب رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی تکبیر پڑھ کر اپنے پیارے ہاتھوں سے دمبا ذبح کر رہے ہیں۔ اور ظالمو، تمہاری تمنا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلا دیں، جبکہ ہماری تمنا، ہاں یہ تمنا ہے، ہم اس دمبے کی جگہ ہوتے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے چھری چلا کر اسے اپنے رب کی قربانی بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔